نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون صدق الله العظيم۔ محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے بہت سارے بہانے اور طریقے دیے ہیں۔ جس طرح بندے کو گناہ کی صلاحیت اس کے اندر رکھی گئی ہے، تو نیکی کی صلاحیت بھی اللہ پاک نے رکھی ہے۔ قرآن کریم میں اما پارہ میں ایک سورت ہے، اس میں اللہ فرماتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے بندے کے اندر الہام کیا ہے، یعنی اس کے اندر ہم نے فسق و فجور گناہ کی بھی صلاحیت رکھی ہے اور تقوی کی بھی صلاحیت رکھی ہے۔ تو اللہ نے دونوں صلاحیتیں بندے کے اندر رکھی ہے اور بندے کو اللہ پاک نے اختیار دیا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، میں نے دنیا میں بھیجا ہے تمہیں اب آزمانے کے لیے، اور یہ دو صلاحیتوں کے ساتھ میں نے تمہیں بھیجا ہے آزمانے کے لیے کہ تم میں کون اچھا عمل کر کے دنیا سے آتا ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کون احسن عمل کر کے دنیا سے آتا ہے۔ اور ایک جگہ اللہ پاک نے بڑی بے نیازی کے ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا ہے اما شاکرا و اما کفورا، اب دنیا میں یا تم شکر گزار بندہ بن کے رہو یا کافر بن کے رہو، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، اس لیے کہ میں نے تمہیں دونوں راستے دیے ہیں، میں نے تمہارے سامنے دونوں راستے رکھے ہیں، اب تمہاری مرضی ہے، یا تو شکر گزار بندہ بنو یا نافرمان بنو۔ شکر گزار بندہ بنو گے آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے، اور اگر نافرمان بنو گے تو آخرت میں کامیابی تمہیں نہیں ملے گی۔ تو میں نے کہا کہ اللہ پاک نے مختلف قسم کے بہانے اور طریقے دنیا میں اللہ نے بندے کے سامنے رکھے ہیں۔ ان میں سے ایک طریقہ جس کی میں نے آیت کریمہ میں تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ان لوگوں کا تذکرہ جو لوگ رات کو اٹھ کر اللہ کے سامنے روتے ہیں، گر گراتے ہیں، راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں، اللہ کے حضور کھڑے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ اور ان کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ پاک نے فرمایا میں نے ایسے لوگوں کے لیے ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہے کہ کسی نفس کو اس کا کوئی علم نہیں ہے، میں نے کیا کیا ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پہلو بستر سے الگ رہتے ہیں، جن کے پہلو بستر سے الگ رہتے ہیں، اور پھر یدعون ربهم خوفا وطمعا، پھر اپنے پہلو کو بستر سے الگ کر کے اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف اور امید کے ساتھ۔ اب پہلو بستر سے کب الگ رہتا ہے؟ دن کو تو الگ رہتا ہی ہے، چونکہ دن اللہ پاک نے سونے کے لیے نہیں بنایا ہے، رات اللہ نے سونے کے لیے بنائی ہے، تو پہلو کا بستر سے الگ رہنا یہ رات کو ہی ہوتا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے محبوب بندے ہیں یا اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ رات کے ایک حصے کو اپنے پہلو کو اپنے بستر سے جدا رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کو ہم لوگ تہجد کی نماز کہتے ہیں۔
عربی میں اس کو ایک نام دیتے ہیں قیام اللیل، رات کی نماز، لیکن معروف ہے تہجد کی نماز، کہ رات اتنی بڑی رات اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے، ان میں سے ایک حصہ اٹھ کر بندہ اللہ کے سامنے عبادت میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے پھر اپنے رب سے خوف اور امید کے درمیان بات کرتا ہے، خوفوں و طمع۔ خوف کیا چیز ہے؟ خوف اس بات کی ہے کہ میری زندگی کا رخ جو ہے میں تو اپنے رب کے یہاں پکڑا جاؤں گا، یا میرا رب اتنا عادل ہے اور اتنا انصاف ور ہے کہ میری زندگی کی ہر چھوٹی بڑی چیز کو نکال کر میرے سامنے رکھ دے گا۔ اور امید یہ ہے کہ پروردگار اتنا بڑا گنہگار، اتنا بڑا سیاہ کار ہونے کے باوجود میں آپ کی رحمت کا بڑا امیدوار ہوں، اس لیے کہ آپ کی رحمت آپ کے غضب یعنی غصے کے اوپر غالب ہے، مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے معاف کر دے گا۔ یہ ہے خوف اور امید، اس کے درمیان بندہ اللہ دعا کرتا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو ان کو روزی دی ہے اس میں سے کچھ خرچ کرتے ہیں۔ دیکھیے یہاں زکوٰۃ کا بیان نہیں ہے، یہ جو تہجد پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں ایسا نہیں، تہجد پڑھے، قیام اللیل پڑھے، رات کی نماز پڑھے، اور ساتھ میں مما رزقناہم، ہم نے جو انہیں روزی دی ہے۔ اب صاحب نصاب ہونا بھی ضروری نہیں ہے کہ جی یہ بڑا مالدار ہے تو ہی نکالے پیسے، یہ امیر ہے تو ہی صدقہ خیرات کرے، یہ بیچارہ دولت مند ہے تو ہی کسی کو کچھ عطا کرے، ایسا نہیں ہے۔ مما رزقناہم، ہم نے تم کو اگر روزی دی ہے کھانے کے لیے تو اس میں سے تھوڑا کسی ضرورت مند کو دے دینا۔ دو صفات اللہ نے بیان کی، ایک تو اپنے پہلو کو اپنے بستر سے جدا رکھنا، دوسرا ہم نے جو تمہیں روزی دی ہے اس میں سے کچھ بھی خرچ کرنا، 2 روپے، 5 روپے، 10 روپے، 20 روپے، 150 روپے، جو بھی ممکن ہو خرچ کرنا۔ یہ دو صفات اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے جس بندے کے اندر یہ دو صفات ہوں گی، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، میں نے اس بندے کے لیے مخفی یعنی خزانے غیب میں یعنی آخرت میں ایسی ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہے کہ کسی نفس کو معلوم نہیں ہے میں نے کیا تیار کر رکھا ہے۔ اچھا یہ بات کس نے ارشاد فرمائی؟ اللہ نے۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے یا کوئی اردو کتاب کی کوئی عبارت یا تقریر نہیں ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے اپنے بندے کے ساتھ۔ فلا تعلم نفس، کسی نفس کو معلوم نہیں، ما اخفی لہم، کہ اللہ نے ان کے لیے کیا چھپا کر رکھا ہے، من قرۃ اعین، ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک کرنے کے لیے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے جس بندے کے اندر یہ دو صفات ہوں گی، اللہ حشر میں ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک کرنے کے لیے ایسی ایسی چیزیں چھپا کر رکھتا ہے جو کسی کو معلوم نہیں۔ سمجھ رہے نا؟ یہ تقریر نہیں ہے، کچھ عملی باتیں ہیں، اور یہ دو کام ایسے ہیں جو بہت مشکل بھی نہیں ہے کہ جی ہم کر نہیں سکتے، اس کو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے جزاء بما كانوا يعملون، یہ جو اعمال کریں گے نا اس کا آخرت میں یہ بدلہ ہوگا، میں نے جو کچھ بھی ان کے لیے خفیہ طور پر تیار کر رکھا ہے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک کرنے کے لیے، یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہوگا۔ یہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 17 ہے۔ قرآن کریم میں سورہ فرقان کی آیت نمبر 64 میں اللہ پاک نے انہی قسم کے ایمان والوں کی یا انہی مقرب بندوں کی اللہ نے اس طرح تعریف کی ہے، الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ وہ لوگ ہیں جو رات کو اٹھ کر اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام میں رہتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے ان کی تعریف فرمائی ہے۔ آگے چل کر ایک حدیث اور آ رہی ہے، ابو داؤد شریف کی ایک حدیث ہے، ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ رات کو سو جاتا ہے تو شیطان اس کے اوپر آ کر 3 گرہ لگا دیتا ہے۔ کتنے؟
3 گرہ لگا دیتا ہے اور ہر گرہ پر یہ کہتا ہے علیک لیل طویل فرقد، علیک لیل طویل فرقد، علیک لیل طویل فرقد۔ اس کا ترجمہ یہ ہے رات ابھی لمبی ہے تمہارے لیے سو جا، رات ابھی لمبی ہے تمہارے لیے سو جا، رات ابھی لمبی ہے تمہارے لیے سو جا۔ یہ 3 گرہ لگاتا ہے یہ کہہ کر۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ تو سو گیا، شیطان نے گرہ لگا دیا۔ اب یہ غیر محسوس طریقہ ہے، کسی کو پتہ چلتا ہے کہ شیطان مجھ سے بات کر رہا ہے رات کو یا میرے اوپر دم کر رہا ہے علیک لیلا طویل فرقد، کسی کو نہیں، یہ غیر محسوس چیز ہے۔ نبی نے فرمایا تو بات 100% صحیح ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد بندہ اگر رات کے کسی حصے میں جاگتا ہے اور جاگ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے، جاگتا ہے اور جاگ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ ذکر کی 2 تفسیر ہے، ایک تفسیر یہ ہے کہ جو ہی جاگا تو دعا پڑھ لی الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، شروع میں تعریف آ گئی، یہ بھی اللہ کا ذکر ہی ہے۔ یا جاگا، جاگنے کے بعد انہوں نے اللہ کا کوئی بھی ذکر کر لیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، یا کچھ بھی کر لیا، یا جاگا اور جاگتے ہی کیا کہہ دیا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، کچھ بھی اللہ کا ذکر کیا، بیدار ہو کر جاگا، آنکھ کھلی، اللہ کا نام لیا تو ایک گرہ اس کی کھل جاتی ہے۔ لگانے والا کون ہے؟ شیطان ہے۔ کھلوانے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے سے بتاتے ہیں کوئی بات نہیں، اس نے گرہ لگا دیا ہے تو کھولنے کا طریقہ ہے۔ تو ذکر کیا تو کھل گیا۔ نمبر 2، پھر وہ ہمت کر کے اٹھ جاتا ہے اور اٹھ کر وضو کر لیتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو وضو کر لیا تو جی چاہتا ہے جی 2-4 رکعت نماز ادا کر لوں، تو کچھ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کر لیتا ہے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ تو شیطان نے 3 گرہ لگائے تھے اور ان کو یہ دلاسا دیا تھا کہ رات لمبی ہے، یہاں سوتے رہو اطمینان سے، جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے تھوڑا سا حصہ اٹھ کر اللہ کو دے دو تو یہ تینوں گرہ کھل جائیں گے۔ اللہ کا ذکر کر لو، وضو کر لو اور کچھ نماز پڑھ لو تو یہ تیسرا گرہ بھی کھل جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب یہ اٹھ کر چند رکعتیں نماز پڑھ لیتا ہے، اس کو تو پتہ نہیں چلتا ہے لیکن اس سے بہت خیر مل چکی ہوتی ہے۔ یہ حدیث کا میں نے ترجمہ لکھ کر لایا ہے۔ اس کو بہت سارے خیر انہیں بھلائیاں انہیں مل چکی ہوتی ہے۔ اب وہ بھی ہماری نظر میں نہیں کہ جی ملا کیا، گرہ لگایا وہ بھی غائب، ہم نے تسبیحات پڑھی وضو کیا گرہ کھل گیا وہ بھی غائب، لیکن اللہ کی طرف سے بہت خیر اور بھلائیاں ملی وہ بھی ہماری نظروں سے غائب۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وہی ایمان والا ہے الذین یؤمنون بالغیب۔ الف لام میم پڑھتے ہیں نا قرآن کریم میں، بڑی الف لام میم ذالک الکتاب، تو اس میں ہے الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والا وہی ہے جو غیب پر ایمان رکھے۔ تو دیکھیے یہ حدیث مکمل ہو گئی۔ مسند احمد کی ایک حدیث ہے، اس میں یہ اضافہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو فرشتوں سے فرماتا ہے اے میرے فرشتوں ادھر آؤ، دیکھ رہے ہو یہ سارے انسانوں کی نظر سے غائب ہے، کیونکہ رات کی نماز ہے نا تو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، گھر کے کونے میں پڑھ رہا ہے اس کی نماز، زیادہ سے زیادہ گھر والے دیکھ رہے ہیں، دیکھو عام انسانوں کی نظر سے یہ غائب ہے اور یہ مشقت کے ساتھ اٹھا ہے، اپنی نیند کو قربان کر کے یہ اٹھا ہے اور اٹھ کر دیکھو میرے سامنے یہ کھڑا ہے۔ حدیث کا لفظ ہے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتا ہے فرشتوں سے یہ بندہ مجھ سے جو مانگے گا وہ دوں گا۔ کیا اللہ کس کو فرماتا ہے؟ فرشتوں کو۔ یہ جو نماز پڑھ رہا ہے نا یہ جو مانگے گا نا میں وہ دوں گا اس کو۔ کیا انداز ہے حدیث کا، ایک ہے حدیث پڑھنا، ایک ہے حدیث سننا اور ایک ہے حدیث کا سمجھنا، یہ بہت اہم چیز ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں سے یہ جو مانگے گا وہ دوں گا۔ آج ہم کتنے محتاج ہیں معلوم؟
کیا کیا نہیں چاہیے ہم کو. اتنی محتاجگی ہے, اتنی لاچاری ہے, اتنی مجبوری ہے ہماری, اللہ سے کتنا مانگنا چاہیے. اپنے سے لے کر کے اپنے کائنات کے تمام ایمان والے بھائیوں کے لیے, تمام مسجدوں کے لیے, تمام مدرسوں کے لیے, تمام دینی اداروں کے لیے, دینی شعائر کے لیے, سب کے لیے ایک طرف سے مانگنا چاہیے. کتنی چیزیں ہیں مانگنے کی, آج کریں گے انشاءاللہ. حالات دیکھ ہی رہے ہوں گے, پڑھ ہی رہے ہوں گے کہ کیسے حالات چل رہے ہیں. سب کے درستگی کی اللہ سے دعا مانگنی چاہیے. اللہ نے وعدہ کیا ہے یہ جو مانگے گا میں اس کو وہ دوں گا. اچھا بیچ میں اچھا ایک حدیث اور ہے, طبرانی کی ایک حدیث ہے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں لا بد من صلاۃ بلیل ولو حلب الشاۃ, تمہارے لیے ضروری ہے, نبی فرماتے ہیں اپنے آپ کے لیے اتنا ضروری سمجھو کہ رات کو اٹھ کر اتنی نماز پڑھ لو, اتنی دیر جتنی دیر میں بکری کا دودھ دہا جاتا ہے, کم سے کم اتنی دیر پڑھ لو. بکری کا دودھ کتنی دیر میں دھوتا ہے آدمی؟ 10-15 منٹ. تو کم از کم 10-15 منٹ اللہ کو دے دو. نبی نے مثال دے کر ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے لازم ہے, علیک لا بد, ضروری ہے تمہارے لیے کہ رات کو اتنی دیر کم از کم اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑے رہنا جتنی دیر میں بکری کا دودھ نکالا جاتا ہے. ایک اور اہم حدیث آگے چل کے آ رہی ہے. میں یہاں بیچ میں ایک بات بتا دیتا ہوں, چونکہ بات آئی ہے قیام اللیل کی اور تہجد کی. اس کے لیے اٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ شیطان نے پہلے سے ہی منتر پڑھ دیا ہے, علیک لیل طویل فرقد, رات بڑی لمبی ہے آرام کرو گے. لیکن بندہ اٹھے گا کیسے؟ وہ فجر کی نماز آج کل وہ اذان مائک پر جو بند ہوئی نا, اس کی وجہ سے اور بھی گرانی آ گئی, یتیمی آ گئی گویا, ایسا لگ رہا ہے. پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو جی چند لوگ ہی نماز کو ہیں. وہ بچے خاص طور پر جو دن کو اتنے نماز میں حاضر رہتے ہیں, عشاء میں حاضر رہتے ہیں, فجر میں وہ بچے کہاں رہتے ہیں؟ فجر میں آ کے خوب لڑائی کریں, کوئی حرج نہیں. فجر میں آ کے خوب یہاں پر بچے یہ کریں, بھاگم بھاگ کریں, کوئی حرج نہیں. آئے فجر میں تک سارے بچوں کو آنا چاہیے. 7 سال سے لے کر اوپر جتنے بچے ہیں سارے ان بچوں کو مسجد میں آنا چاہیے, کوئی حرج نہیں. لیکن بچے فجر میں دکھتے ہی نہیں, یہ کس کی کمی ہے؟ کون سلاتے ہیں ان بچوں کو؟ لیکن اسکول کے ٹائم برابر ماں باپ جگا دیتے ہیں, پیر کھینچ کے, گھسیٹ کر, پانی ڈال کر, پیار سے, غصہ کر کے, مار کر, جو ممکن ہو سارے طریقے اختیار کر کے بچوں کو جگا لیتے ہیں. لیکن اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے نہیں جگائیں گے, یہ ابھی بچہ ہے. کیا کہتی ہے؟ اچھا ان بچوں کے ساتھ بڑے بھی بچے ہو گئے. اصل میں بات یہ عرض کرنی ہے کہ جی اس کا طریقہ کیا ہے تہجد پڑھنے کا. آج کل فجر کی اذان کتنے بجے ہوتی ہے؟ اب چونکہ مائک پر نہیں ہے تو لوگوں کو اتنا آئیڈیا نہیں رہتا ہے, لیکن بہت سارے آج بھی اللہ والے موجود ہیں جو برابر نگاہ رہتی ہے ان کی کہ طلوع صبح شادی کتنے بجے ہے. ہمارے یہاں تو 5:15 کو اذان ہوتی ہے, 5:15 کو اذان ہوتی ہے. اس سے 20 منٹ پہلے الارم لگا دیں گے, یعنی 4:55 کو یا 4:50 کو لگا دیجیے. 4:50 کو اگر الارم لگاتے ہیں تو بندہ اطمینان سے اٹھے گا بھی, فارغ بھی ہوگا, اور 4 رکعت نماز آسانی سے پڑھے گا, اور دعا بھی کرے گا. پھر اذان ہوگی, دعا بھی پڑھے گا, پھر اذان ہوگی. کتنے بجے الارم لگانے کا؟ 4:50 کو یا 4:55 کو. آسانی سے نماز ہو جاتی ہے. اب ہم یہ نہیں کہتے کہ جی ہم ہر دن پڑھتے ہیں, یا میں کیا کرتا ہوں, میری صاف صاف بات آپ کو بتاتا ہوں. میں بہت کوشش کرتا ہوں جاگنے کی, جاگ جاتا ہوں, پڑھ لیتا ہوں, الحمدللہ پڑھ لیتا ہوں. کبھی کبھی نہیں آنکھ کھلتی ہے, لیٹ ہو جاتا ہوں, اذان کے ٹائم پہ اٹھتا ہوں, لیکن زیادہ تر ہم کوشش کرتے ہیں پڑھ لینے کی انشاءاللہ الحمدللہ. چونکہ فجر میں آنا ہی رہتا ہے تو کم از کم 4 رکعت نماز پڑھ لینا چاہیے. 15 سے 20 منٹ پہلے الارم لگا دیجیے. آگے مسلم شریف کی ایک حدیث ہے, دیکھیے بہت زبردست حدیث ہے مسلم شریف کی. حضرت کعب بن اسلمی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی ہیں, یہ صفہ میں رہتے تھے. میں نے تازہ ترین یہ حدیث ابھی پڑھی, یہاں صف میں بیٹھا تو میں کہا دیکھ لوں ذرا. میں نے نکالا تو یہ صفہ کا لفظ مجھے مزید ملا, حالانکہ میں نے پڑھ رہا تھا تو اس میں یہ جملہ نہیں تھا. یہ اصحاب صفہ میں سے تھے. اصحاب صفہ کا مطلب یعنی وہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ تھے, صفہ مدرسے کے طالب علم تھے وہ. اور حضرت کعب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں خادم بھی تھے.
تو نبی پاک علیہ السلام کی جو انہوں نے خدمت کی ذمہ داری اٹھائی تھی، یہ تہجد کے وقت کی ذمہ داری اٹھائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو جاگیں گے تو پانی اور مسواک لے جا کر جگہ پہ رکھ دینا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں تو پانی سے وضو کرے، مسواک کرے۔ تو مسواک اور پانی کا انتظام کرتے تھے حضرت کعب بن اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے اللہ مجھ سے پہلے جاگ جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے پانی اور مسواک کا اگر وہ انتظام کرتے ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ پہلے سے ہی جاگے ہوں گے، یا نہیں تو کم از کم کوشش تو کرتے ہیں نا۔ حالانکہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں جاگتے تھے، یہ ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن اتنا ہے کہ پابندی سے بندہ جاگتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خوش ہو کر کہنے لگے، کعب بن اسلمی مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ کعب بن اسلمی مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو؟ خوش ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو صحابی رسول پہ بڑے ہوشیار، کیونکہ صحابہ تھے نا نبی کے ساتھ رہنے والے، ہوشیار، بڑے ہوشیار کے ساتھ رہ کر بڑی ہوشیاری سیکھے تھے۔ تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر یوں کہا تھا، مرافقتک فی الجنت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ جنت میں آپ کے قریب رہنا چاہتا ہوں، مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو؟ تو صحابی نے کیا فرمایا؟ مرافقتک فی الجنت یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میں جنت میں آپ کے قریب رہنا چاہتا ہوں، آپ کی مرافقت چاہتا ہوں، قربت چاہتا ہوں۔ آپ ظاہر سی بات ہے یہ تو اختیار میں نہیں، نبی کہاں ہوں گے معلوم نا، اور یہ صحابی ہے نبی نہیں ہے، ہر ایک کے درجوں میں فرق ہے۔ دونوں نبی ہوتے تو الگ بات ہوتی، کسی طرح کچھ ایڈجسٹ ہو جاتا، جی ایک ہی مالے پہ رہ جائیں گے، ایک ہی فلور پہ رہ جائیں گے، لیکن یہاں تو صحابی اور نبوت کا مسئلہ ہے، اور نبوت میں بھی سید الاولین اور آخرین جو 1,24,000 پیغمبروں سے بھی آپ کی شان اونچی ہے۔ صحابی کہتے ہیں مرافقتک فی الجنت یا رسول اللہ، اللہ کے نبی آپ کے قریب اور آپ کی مرافقت چاہتا ہوں جنت میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر جھکائے، پھر فرمایا ٹھیک ہے، چونکہ جنت میں اندر قربت یہ تو نبی کے اختیار میں نہیں ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ سوچے ہوں گے کوئی دعائیں مانگے گا تو دعا دے دوں گا ان کو وغیرہ۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، ٹھیک ہے میں کوشش کر لوں گا جنت میں کچھ کام تھوڑا تم کر لو، کیا کہ کثرت سجدہ کے ذریعے سے میری مدد کرو، کثرت سجدہ کے ذریعے سے اس معاملے میں میری مدد کرو۔ آپ کے کھاتے میں سجدے کی اگر کثرت ہوگی نا تو میں اللہ تعالیٰ سے کسی طرح ریکویسٹ درخواست کر کے کچھ میں ایڈجسٹ کروا لوں گا، ہے نا، انی میری مدد کرو، اللہ نفسک بکثرت السجود، کہ کثرت سجدہ کے ذریعے، اور سجدے کی کثرت کب ہوگی؟ ہم تو فرائض میں چوری کرتے ہیں، پہلے کی سنت وہ بھی ہمارے اختیار میں، بعد کی سنت وہ بھی جلدی جلدی، سجدوں کی کثرت جمع ہوں گی کہ جو نمازیں ہیں وقت کی اور جو نمازوں کا مطالبہ ہے مزاج شریعت ہے ان نمازوں کا اہتمام کریں گے تبھی نہ سجدے کی کثرت ہوگی۔ فرائض پڑھیں گے، فرائض سے پہلے بعد میں جو سنن ہے وہ سنتیں پڑھیں گے، اس کے علاوہ اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، تہجد ہے، یہ سب جو نمازیں ہیں یہ پڑھیں گے تبھی تو سجدوں کی کثرت ہوگی نا۔ تو جب سجدوں کی کثرت جمع ہو جائیں گی تو ہم آپ کے لیے کوشش کریں گے۔ تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ پروانہ کب دیا تھا؟ تہجد کے وقت، اور صحابی رسول آپ کے خادم تھے، تہجد کے وقت آپ کے لیے پانی کا اور مسواک کا انتظام کرتے تھے۔ ایک اور حدیث سن لیجیے، ابن حبان کی روایت ہے، حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ان فی الجنت غرفا، جنت میں ایک بالا خانہ ہے، بالا خانہ یعنی گراؤنڈ فلور میں اوپر کی منزل ہے، جنت میں ایک غرفن ہے، جنت میں ایک بالا خانہ ہے، یورا ظاہرها من باطنها و باطنها من ظاہرها، وہ اتنا زبردست اعلیٰ کوالٹی کے کانچ کا بنا ہوا ہے کہ اس کا اندر کا باہر سے نظر آ رہا ہے، باہر کا اندر نظر آ رہا ہے۔ تو کانچ کی ترجمہ کریں گے، اب یہ ترجمہ تو ہم نے کیا ہے کیونکہ ہماری نظر کے سامنے یہی سسٹم ہے، اندر کا باہر، باہر کا اندر، دیکھیے وہ کانچ ہی ہوتا ہے، لیکن اللہ جنت میں تیار کرے گا تو وہ کیا کانچ ہوگی نہیں معلوم، وہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ کیا بنائے گا اس بندے کے لیے۔ تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ان فی الجنت غرفا، کہ جنت میں ایک بڑا بالا خانہ ہوگا، یرا ظاہرها من باطنها و باطنها من ظاہرها، اندر بیٹھے گا تو باہر دیکھے گا، باہر رہے گا تو اندر کی ساری چیزیں دیکھے گا، یہ بالا خانہ ملے گا۔ عبد اللہ،
یہ بالا کھانا اللہ نے تیار کس کے لیے کیا ہے؟ لمن اطعم الطعام، جو کسی بھوکے کو کھانا کھلائے۔ نمبر 2 وَأَفْشَ السَّلَامَ، اور سلام کو عام کرے، بھوکے کو کھانا کھلائے اور سلام کو عام کرے۔ نمبر 3 وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، رات کو اس وقت نماز پڑھے جب لوگ سو رہے ہوں۔ 3 عمل کیا؟ لمن اطعم الطعام، جو کھانا کھلائے بھوکوں کو، وَأَفْشَ السَّلَامَ، سلام کو عام کرے، اور وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، رات کے حصے میں اٹھ کر نماز پڑھے جب لوگ سو رہے ہوں، تو اللہ پاک وہ بالا کھانا ان کو عطا کرے گا۔ یہ تو چند روایتیں اور یہ 2 آیتیں میں نے نقل کی ہے، ورنہ قرآن و حدیث میں اس نماز کے تعلق سے بڑی تاکیدیں بڑے پڑے ہیں۔ ایک حدیث میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی نماز کو لازم پکڑو، یہ تم سے پہلے زمانے کے امتوں کے صالحین کا طریقہ ہے۔ معلوم ہو ہر زمانے میں اچھے اچھے لوگوں نے نماز پڑھی ہے، ہر زمانے میں اچھے اچھے لوگوں نے نماز پڑھی ہے۔ یہ صالحین کی ایک ٹیم ہوگی حشر کے میدان میں، جن کے متعلق اللہ فرمائے گا جن کا عمل ان کے ساتھ میچ ہوگا، اللہ ان کی لائن میں ان کو کھڑا کر دے گا۔ وہ ہے نا آیت کریمہ اولئک انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، 4 لائنیں لگیں گی حشر میں۔ اولئک انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، بات کے جن کے اعمال کا میچ ان کے ساتھ ہو جائے گا، اللہ ان کی لائن میں کھڑا کر دے گا۔ حشر تو حشر ہے، وہاں ہر ایک کو مدد کی ضرورت ہوگی، ہر ایک کو تعاون کی ضرورت ہوگی، ہر ایک کو پاس ہو جانے کی ضرورت ہوگی۔ ایسا نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ ہم اور آپ پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں کہ اجلہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام گھٹنوں کے بل گر جائیں گے جلال ربانی کو دیکھ کر، تو ہم اور آپ ہم ضرورت محسوس نہیں کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا